دنیا نے کال پر بات کرنے کو محبت کا نام دیا ہوا ہے، گھر والوں سے چھپ چھپا کے ملنے کو محبت کا نام دیا ہوا ہے، یہاں تک کہ کچھ باولے قسم کے لوگ اپنی ڈیزائرز کو پورا کرنے کے لیے جسم سے کپڑے اتارنے کی ڈیمانڈ کرتے ہیں اور اس کو محبت کا نام دیتے ہیں۔ ایک بہت بڑے وی آئی پی سے ریسٹورنٹ میں لے جا کر 1-2 وقت کا کھانا کھلا دینا، دن میں 25 دفعہ طوطے کی طرح آئی لو یو بولنا، آئی لو یو بلوانا، ان کی نظروں میں محبت ہے بھائی۔ تنہائیوں میں ایک دوسرے کو اپنے پاس بلانا، ایک دوسرے کو جو ہوس کے نشے میں نوچا جا رہا ہے، ایک دوسرے کو ایکسپینسو سے گفٹس دے کر جو بدلے میں عزت، ایمان، حیا اور اللہ کا تعلق چھینا جاتا ہے، ہماری سو کالڈ دنیا اسے محبت کا رنگ دے رہی ہے۔ محبت کرنے کے لیے اس دنیا میں ایگزسٹ ہونا بھی ضروری نہیں ہے، محبت تو چہرہ بھی نہیں دیکھتی۔ مجھے بتاؤ کہ نبی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کو تم سے محبت تھی کہ نہیں؟ تو آپ سب کہیں گے ہاں، نبی علیہ السلام کو ہم سے محبت تھی، لیکن تب تو نبی علیہ السلام ہمیں جانتے تک نہیں تھے، ہم تو اس دنیا میں آئے ہی نہیں تھے۔ تو پھر کیوں ایک شخص امت کی محبت میں راتوں کو اللہ کے سامنے رویا کرتا تھا؟ یعنی اس چیز سے یہ ثابت ہوتا ہے کہ محبت وجہ بنتی ہے انسان کو اللہ کے عذاب سے بچانے کی۔ ہماری ساری محبتیں جو آج کل دنیا میں سوشل میڈیا پر چل رہی ہے، یہ محبتیں تو ہمیں جہنم کا مستحق بنا رہی ہے، ہمارے گناہوں میں اضافہ کر رہی ہے، سیدھے راستے پر لانے کے بجائے جو لوگ سیدھے راستے پر ہوتے ہیں ان کو بھی بگاڑ رہی ہے۔ یہ سارے کام جو ہے نا، یہ محبت کے نہیں ہیں، یہ ہوس کے ہوتے ہیں، یہ نفس کے ہوتے ہیں۔ نفس چاہتا ہے کہ انسان ذلیل ہو جائے، شیطان چاہتا ہے کہ ایک انسان اللہ کی نظروں میں گر جائے، اس کی آخرت خراب ہو جائے، لہٰذا وہ دنیا کے اپوزٹ جینڈرز کے جھانسے دے کر ایک انسان کو دنیا کی شان و شوکت، دنیا کی رنگینیوں، دنیا کے مزوں میں لگا کر آخرت سے غافل رکھنا چاہ رہا ہوتا ہے۔ جو ریئل محبت ہوتی ہے نا، وہ انسان کی اسٹرینتھ بنتی ہے، وہ انسان کو دنیا سے لڑنا سکھاتی ہے۔ ہماری محبتیں تو ہمیں زندہ لاش بنا رہی ہے۔ لڑکی بھی بیٹھی ہوئی ہے کمرے میں، میسج پہ میسج کیے جا رہی ہے اور ہنس رہی ہے، امی آوازیں دے رہی ہے، کوئی پرواہ نہیں، کیریئر خراب ہو رہا ہے، کوئی پرواہ نہیں۔ اسی طرح سارے نوجوان لڑکے جاگتی آنکھوں سے سوئے ہوئے ہیں، 10 لوگوں میں بیٹھا ہوا شخص اپنی دنیا میں غائب ہے، ان کو اپنی تباہی نظر ہی نہیں آ رہی۔ یہ روزانہ جو اپنا وقت ضائع کرتے ہیں، کوئی فکر ہی نہیں ہے۔ مجھے بتاؤ، جس معاشرے کے لڑکوں اور لڑکیوں کا ایسا سینس آف ہیومر ہو، اس معاشرے نے کیا ترقی کرنی ہے، دنیا میں یا آخرت میں؟ جو اصل محبت ہوتی ہے نا، وہ گھر کی 4 دیواری پرووائڈ کرتی ہے، وہ ایک دوسرے کی عزت سکھاتی ہے، وہ مرد پر بھی ذمہ داریاں ڈالتی ہے اور عورت کو بھی ذمہ دار بناتی ہے۔ لیکن یہ جو محبت کے نام پہ نفس اور ہوس کے تماشے چل رہے ہیں نا، ان تماشوں میں انسان اپنے جسم سے کپڑے تک اتار دیتا ہے اور اس کو پتہ تک نہیں چلتا، اپنی حیا کے سودے کر لیتا ہے، اللہ رب العزت کی لمٹس کو کراس کر لیتا ہے، اپنی آخرت کو تباہ و برباد کر کے چھوڑ دیتا ہے، یہاں تک کہ مرنے کے بالکل قریب ہو جاتا ہے لیکن ریئلائز نہیں ہوتا۔ تو خدا را اپنی جانوں پر یہ ظلم کرنا چھوڑ دے۔ ابھی اللہ کا ایک فیصلہ ہوا نا کہ آ جاؤ میرے پاس، تو تمہارے جانو مانو کو خبر بھی نہیں ہونی اور تم نے 6 فٹ زمین کے نیچے اتر جانا ہے، اور تمہارے جانے کے بعد جو زندہ بچ گیا ہوگا نا یا بچ گئی ہوگی، اس نے کسی اور کے ساتھ مصروف ہو جانا ہے۔ آج اگر مردوں میں غیرت ختم ہو رہی ہے، عورتوں میں حیا ختم ہو رہی ہے، تو اس کا سب سے بڑا ریزن یہ دنیا کی سو کالڈ محبتیں ہیں، یہ جسموں اور شکلوں کے پیچھے بھاگ۔ اکیلا تو اتنا کہ دیکھنے کو اگر دیکھا جائے تو ہزاروں رشتہ دار، ہزاروں دوست، ہزاروں ارد گرد لوگ، لیکن پھر بھی تجھے اپنا آپ اکیلا لگ رہا ہے۔ حالت تیری یہ کہ تو دل کی گہرائیوں سے اللہ سے جڑنا چاہ رہا ہے، اور اعمال میرے اور تیرے ایسے کہ جو ہمیں دن بدن اللہ سے دور لے کے جا رہے۔ ہماری ہر نئی صبح نئے گناہ سے ہوتی ہے اور ہماری ہر شام گناہوں پہ ہی ختم ہوتی ہے۔ ابھی بھی دل نہیں بھرا گناہوں سے؟ اور کرنے ہیں؟ کتنے؟ کب تک؟ سارے گناہ تو کر لیے ہم نے، اب کون سا ایسا ایک گناہ رہ گیا ہے کہ جس کو کرنا باقی ہے؟ اور اس کو کرنے کے بعد یہ خیال کریں گے، یہ احساس کریں گے کہ یار اب بس، اب اللہ کے ساتھ کچھ لمحے گزارنے چاہیے۔ میری جان، میں لکھ کے دیتا ہوں تمہیں، سارے گناہوں کو کرنے کے بعد، ساری لذتوں کو ٹیسٹ کرنے کے بعد، لوگوں پہ بھروسے کرنے کے بعد، محبتوں کے دعوے کرنے کے بعد، حرام چیزوں میں انوالو ہونے کے بعد، سالوں سال اللہ سے غافل رہنے کے بعد بھی تجھے کبھی سکون حاصل نہیں ہو سکتا، تو کبھی اپنی لائف سے مطمئن نہیں ہو سکتا۔ لیکن اگر تو 5 منٹ سچے دل سے اللہ رب العزت کے ساتھ ٹائم سپینڈ کر لے، 5 منٹ کے لیے جیتے جی اللہ کی ملاقات کو اگر امیجن کر لے، تو تجھے اپنی زندگی قیمتی لگنا شروع ہو جائے گی۔ تو وہ 5 منٹ ہی کافی ہوں گے تجھے بدلنے کے لیے۔ آج تو نفس کے ہاتھوں مجبور ہے نا،
جس دن تو نے 2 منٹ اللہ کو سوچ لیا، اپنے کالے کرتوتوں کے بارے میں سوچ لیا، اور مرنے کے بعد اللہ کی ملاقات کو سوچ لیا نا، تو تیرے نفس کو لالے پڑ جائیں گے کہ یہ کیا سوچنے بیٹھ گیا ہے، یہ تو اب مجھ پہ ظلم کرنا شروع کر دے گا، یہ تو مجھے اب کنٹرول کرنا شروع کر دے گا، یہ تو یہ فیصلہ کر لے گا کہ آج کے بعد نفس کو کوئی گناہوں کی خوراک نہیں دینی۔ تیرا نفس تیرے فیصلوں سے ڈرنا شروع ہو جائے گا، اور تیرا ضمیر تیرا ساتھ دے گا۔ تیرے اللہ کو تیری یہ ادا پسند آئے گی کہ میرے بندے نے بن دیکھے گناہوں سے توبہ کر لی، ابھی مجھ سے ملا ہی نہیں اور ملنے کی تیاری شروع کر دی۔ یہ گناہ کر سکتا ہے، یہ لذت اویل کر سکتا ہے، یہ دھوکہ دے سکتا ہے، یہ جھوٹ سے اپنی دنیا بنا سکتا ہے، یہ حرام کاموں میں انوالو ہو کے شہرت کما سکتا ہے، لیکن یہ ساری چیزوں سے منہ موڑ رہا ہے صرف اس وجہ سے کہ یہ مان گیا کہ اس کا کوئی رب ہے، صرف اس وجہ سے کہ اسے یقین آ چکا ہے کہ یہ دنیا ختم ہو جائے گی۔ اور اگر تو ایسا کرے گا نا تو تو عام بندہ نہیں رہے گا، لوگ بھلے تیری عزت نہ کرے، اللہ بڑی عزت کرے گا تیری، لوگ بھلے تجھے کچھ نہ سمجھے، بھلے لوگ تجھے چھوڑ دیں، لوگوں کا بیہیویئر تیرے ساتھ چینج ہو جائے، لیکن قیامت کے دن رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم تجھے انہی لوگوں کے سامنے اپریشیٹ کریں گے، تجھے اپنے گلے سے لگائیں گے، تجھے اپنے قریب کریں گے کہ مجھے فخر ہے تم پر کہ تم نے میری بات مانی، تم نے میرے رب پہ ایمان لایا۔ تو کیا تم یہ نہیں چاہتے کہ جنت میں رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم تمہیں اپنے گلے سے لگائے؟ کیا تم اس پیغمبر کو نہیں دیکھنا چاہو گے کہ جس پیغمبر نے تمہارے لیے دعائیں کی؟ بہت سارے لوگ یہ گلہ شکوہ کر رہے تھے کہ علی بھائی آپ جب بھی آتے ہیں لائیو تو بہت سارے کمنٹس جو ہیں وہ اسکپ کر دیتے ہیں، کسی سے بات وغیرہ بھی نہیں کرتے اور آنسر وغیرہ بھی نہیں کرتے۔ یار یقین کرو میرا دل کرتا ہے میں اپنی سانسیں آپ لوگوں کو دے دوں، لیکن آپ کی جو فکر ہے نا مجھے وہ یہاں پر ہے ٹاپ پہ۔ مطلب بات کرنا اور نہ کرنا وہ ایک الگ میٹر ہے، لیکن جو چیز میں سمجھانا چاہ رہا ہوتا ہوں نا وہ میری دل سے یہ کوشش ہوتی ہے کہ وہ آپ کو سمجھ آ جائے، اور اسی وجہ سے میں آپ لوگوں کا زیادہ وقت نہیں لیتا اور پوائنٹ ٹو پوائنٹ بات کر کے آپ کو سمجھا کے آپ کی کنفیوژنس کو دور کر کے بس چلا جاتا ہوں۔ تو باقی انشاءاللہ کبھی بات بھی کریں گے، گپے بھی لگائیں گے، ساری چیزیں، لیکن فی الحال ہم اتنے گرے ہوئے ہیں کہ بہت مشکل سے اٹھیں گے نا، تو فی الحال ہم نے اٹھنا ہے، اپنے آپ کو چلنے کے قابل بنانا ہے تاکہ ہم اپنی منزل کی طرف قدم بڑھا سکے۔ آلریڈی ہمارا اس گپوں شپوں میں اور irrelevant چیزوں میں اتنا ٹائم ضائع ہو چکا ہے کہ آپ امیجن کر لیں خود ہی۔ تو میں یہ چاہ رہا ہوں کہ ہم کچھ سیکھ لیں، ہم اچھے فیصلے کر لیں، یاری دوستیاں اور irrelevant چیزوں میں تو آلریڈی ہم انوالو ہیں۔ قرآن ہم سے مس ہو رہا ہے، حدیثیں ہم سے مس ہو رہی ہیں، حکمتیں ہم سے مس ہو رہی ہیں، ہمارے زندگی کا جو مین پرپز ہے، اللہ کا تعلق ہے، وہ ہم سے مس ہو رہا ہے۔ تو اس وجہ سے یار اینی ہاؤ میں بھی انشاءاللہ اس کی کوشش کروں گا کہ میں آپ لوگوں سے بات بھی کر سکوں، لیکن اس کا یہ مطلب نہیں ہے کہ میں آپ سے بات کرنا نہیں چاہتا، دل سے کرنا چاہتا ہوں، سب سے کرنا چاہتا ہوں، ٹھیک ہے؟ آپ لوگ میرے بھائی ہیں، آپ لوگ میری بہنیں ہیں، میں نے آپ لوگوں کو کبھی بھی اپنے لوگوں سے کم نہیں سمجھ۔ یو آر دیوبندی۔ میں آپ کو بتاتا ہوں ایک چیز، ایک باپ کے نا 4 بیٹے تھے اور وہ ہر وقت آپس میں لڑتے جھگڑتے رہتے تھے، ان کا اتفاق نہیں تھا، ان کا اتحاد نہیں تھا، چھوٹی چھوٹی چیزوں پہ وہ ایک دوسرے سے کمپٹیشن کرنے کو دوڑتے تھے، اس کے پاس یہ کیوں ہے، یہ اچھا ہے، یہ برا ہے، فلاں ہے فلاں ہے۔ باپ ہر وقت ان کو یہ سمجھاتا رہتا تھا کہ بیٹا یونائٹ رہو، اکٹھے رہو، ایک طرح سے رہو، اونچ نیچ کا فرق نہ رکھو، آپس میں محبت سے رہو، اتحاد سے رہو، لیکن وہ باپ کی نہیں سنتے تھے، ہر وقت لڑتے تھے، ہر وقت جھگڑتے رہتے تھے، میں ٹھیک ہوں، یہ غلط ہے، وہ ٹھیک ہے، یہ غلط ہے، وغیرہ وغیرہ کی گیمز چل رہی تھی ان میں۔ ایک دن باپ کو ترکیب سوچی، باپ نے چاروں بیٹوں کو بلایا اور ہر بیٹے کے ہاتھ میں ایک ایک لکڑی کا ڈنڈا دی، سٹک دی، اور ان سے کہا کہ اس سٹک کو توڑیں۔ تو ہر بیٹے نے اس سٹک کو ہاتھ میں لیا، تھوڑی سی فورس لگائی اور وہ سٹک ٹوٹ گئی، دوسرے بیٹے نے فورس لگائی وہ بھی ٹوٹ گئی، تیسرے بیٹے نے فورس لگائی وہ بھی ٹوٹ گئی۔
اب باپ نے 4 لکڑیاں ایک ایک بیٹے کو دیں اور ان سے کہا کہ بیٹا اب انہیں توڑو. تو جیسے کہ اگر آپ کہیں 1 2 3 4، یہ 4 سٹک ہے. تمام بیٹوں نے بہت زور لگایا، بہت فورس لگائی، لیکن وہ 4 اکٹھی لکڑیاں ان سے نہ ٹوٹی. باپ نے کہا کہ جب تک تم لوگ اکیلے رہو گے، جب تک تم لوگ جدا جدا رہو گے، اپنی سوچ، اپنے اوپینینز، ایک دوسرے کو غلط کہنا، ایک دوسرے سے اختلاف رکھنا، جب تک اکیلے رہو گے تو دنیا بہت ہی آسانی سے تم لوگوں کو توڑ دے گی. لیکن اگر تم لوگ اکٹھے رہے، اگر تم لوگ اس گھٹے کی طرح رہے، تو دنیا بہت مشکل سے تمہیں توڑ پائے گی یا توڑنے میں ناکام رہے گی ہمیشہ. آپ کو پتہ ہے دیوبندی، سنی، وہابی، شیعہ، وٹ ایور، جتنے بھی آپ لوگوں کے فرقے ہیں، پوری دنیا اگر ایک ہو جائے نا، تب بھی آپ کو نہیں توڑ سکتی، تب بھی آپ لوگوں کو نقصان نہیں پہنچا سکتی. دنیا کو توڑنے کے لیے، تم لوگوں کو توڑنے کے لیے فرسٹ یہ ضروری ہوگا کہ تم لوگوں کو اکیلے کیا جائے. کسی کو دیوبندی کی فیلڈ میں لگا دیا جائے، کسی کو بریلوی کر دیا جائے، کسی کو سنی کر دیا جائے، کسی کو وہابی کر دیا جائے. جب تم لوگ اکیلے سڑکوں پر نکل پڑو گے نا، جب تم لوگ اکیلے راستوں پر نکل پڑو گے، یونائٹ نہیں رہو گے، اتفاق اور اتحاد ٹوٹ جائے گا تمہارا، تو دنیا بہت ہی آسانی کے ساتھ تم لوگوں کے لشکر کو ختم کر دے گی. لیکن اگر تم سب یونائٹ ہو گئے، ڈزنٹ میٹر کہ کس نسل سے ہو، کس قوم سے ہو، کس قبیلے سے ہو، کس فرقے سے ہو، اندر سے اسلام کے پلیٹ فارم پر یونائٹ ہو گئے، تو دنیا تم لوگوں کو کبھی نہیں توڑ پائے گی. دنیا کی ساری طاقتیں تھک جائیں گی لیکن تم لوگ نہیں ٹوٹو گے. اللہ کے علاوہ میرا کوئی نہیں ہے. جب انسان کی نظروں کے سامنے اسی کی بنائی ہوئی دنیا اجڑ جاتی ہے، یا جن لوگوں پر اس نے بھروسہ، اعتبار، اعتماد کیا ہوتا ہے، وہی لوگ اسے جب ٹھیس پہنچاتے ہیں، جن لوگوں کے سہارے وہ جی رہا ہوتا ہے، اس امید کے ساتھ کہ برے وقت میں یہ لوگ ساتھ دیں گے، برے وقت میں یہ لوگ گلے سے لگا کر ہمارے آنسوؤں کو صاف کریں گے اور ہمیں یہ یقین دلائیں گے کہ ہم تمہارے ساتھ کھڑے ہیں، تم اکیلا نہ سمجھو خود کو. ایسے ہی لوگ جب وقت پڑنے پر قریب نہیں آتے، اپنے دعووں پر پورا نہیں اترتے نا، تو انسان دل کی گہرائیوں سے اللہ کو آواز دیتا ہے، اور تب جا کے اسے لا الہ الا اللہ کا مطلب سمجھ آتا ہے کہ بیسیکلی یہ جو میں نے اقرار کیا ہوا ہے لا الہ الا اللہ، یہ ہے کیا؟ کہ میرا اللہ کے علاوہ کوئی معبود نہیں ہے، اللہ کے علاوہ مجھے کوئی اٹھانے والا نہیں ہے، اللہ کے علاوہ مجھے کوئی سمجھنے والا نہیں ہے، اللہ کے علاوہ مجھے کوئی سہارا دینے والا نہیں ہے. تو یہ ٹھوکریں، یہ درد، یہ دکھ، یہ پریشانیاں، یہ آزمائشیں، اور یہ لوگوں کے دھکے اور لوگوں کے وہ سخت الفاظ جو پتھر بن کر ہم پر برستے ہیں، انہی کی وجہ سے تو ہمیں رب کی پہچان ہوتی ہے، انہی کی وجہ سے تو ہمیں رب کی محبت سمجھ آتی ہے. تو گلے شکوے کیوں کریں؟ خوش ہو جاتے ہیں اس بات پر کہ چلو وہ دنیا جسے اللہ رب العزت نے کہا ہے کہ یہ دھوکہ ہے، وہ ہاتھ سے نکل گئی، لیکن وہ رب جو سچا ہے وہ ہاتھ آ گیا، وہ مل گیا ہے. جلدی جلدی اپنے دل کو یہ یقین دلاؤ کہ ہمارا اس دنیا میں اللہ کے علاوہ کوئی نہیں ہے. اور جب تمہارا دل اس بات کا یقین کر لے گا نا کہ تمہارا ایک رب ہے جو تمہیں سمجھتا ہے، جو تمہیں دیکھتا ہے، جو تمہارے ساتھ ہے، جو تمہارے ساتھ کھڑا رہتا ہے، جو تمہاری مدد کو آتا ہے، جہاں دنیا تمہیں گراتی ہے، جہاں تمہارا نفس اور وہ شیطان جو تمہارے پیچھے ہاتھ دھو کر پڑا ہوا ہے تمہیں گراتے ہیں، ہراتے ہیں، وہاں تمہارا رب آتا ہے تمہیں اٹھانے کے لیے، تمہیں سکھانے کے لیے، تمہیں پاک صاف کرنے کے لیے. رب کی محبتوں کو یوں بار بار ٹھکرایا مت کرو، وہ ننگار ہو، بدکار ہو، جو بھی ہو، لیکن اللہ رب العزت سے کنیکشن مت توڑو. جس بھی سچویشن میں ہو، اچھے ہو، برے ہو، زمانہ تمہیں اچھا کہہ رہا ہے، برا کہہ رہا ہے، ڈزنٹ میٹر، دل کا کنیکشن اپنے رب کے ساتھ ہمیشہ جوڑے رکھنا. کبھی نہ کبھی اللہ رب العزت کی رحمت تم پر بھی برسے گی. بس تم پیچھے مت ہونا، ہمیشہ آگے بڑھنا، اپنے طلب میں کمی مت کرنا، مانگنے میں کمی نہ کرنا، ہمیشہ اپنے رب سے اپنے رب کو مانگنا. جس دن تمہیں وہ مل گیا نا، اس دن تمہیں کسی کی ضرورت نہیں پڑے گی. اس دن تمہارے لیے کل کائنات معنی نہیں رکھے گی، تمہارا اور میرا اور ہم سب کا.
ایک ہی مقصد ہے اس دنیا میں رہنے کا، اسی کے لیے ہم کھا رہے ہیں، اسی کے لیے ہم جی رہے ہیں، اسی کے لیے ہم چل رہے ہیں، پھر رہے ہیں، کما رہے ہیں اور زندگی کو ڈفرینٹ طریقوں سے گزار رہے ہیں۔ مقصد سیم ہے، اللہ کو پانا، اللہ کو پہچاننا، اس کی عبادت کرنا، اس پر بھروسہ کرنا، بن دیکھے اس کا یقین کرنا۔ نہیں 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 نہیں، لوگوں کی پرواہ تو آپ نے بالکل بھی نہیں کرنی۔ جب بھی آپ اللہ کی طرف آئیں گے نا، شیطان کچھ لوگوں کا استعمال کرنا سٹارٹ کر دے گا، لوگوں کی وجہ سے آپ کو پریشان کرنے کی کوشش کرے گا۔ کوئی آئے گا آپ سے کہے گا اچھا اتنے عرصہ تو گناہ کرتے رہے یا کرتی رہے، اور اب جا کے تم اللہ والے بن گئے، اب تم نے بڑا عزت اور بڑا حیا والا لباس پہن لیا۔ آپ نے ان کی باتوں کو بالکل سر پہ سوار نہیں کرنا، کیونکہ آپ کا یہ جو چینج ہے وہ لوگوں کے لیے نہیں ہے، وہ لوگوں کو دکھانے کے لیے نہیں ہے، وہ اللہ کے لیے۔ آپ کی یہ خواہش نہیں ہے کہ میرے بدلنے سے لوگ مجھ پر پھول برسائے، یا لوگ مجھے اپریشیٹ کریں، یا لوگ میری تعریفیں کرنا سٹارٹ کر دیں۔ ارے آپ اللہ کے لیے چینج ہوئے ہو نا، تو اللہ آپ کو اپریشیٹ بھی کرے گا، آپ کو عزت بھی دلائے گا، اور آپ کو دنیا اور آخرت کی کامیابیاں بھی دے گا۔ لوگوں کو آپ نے مائنس کرنا ہوگا، لوگوں کی فکر نہیں کرنی ہوگی، لوگوں کی یہ نہ ہو کہ لوگوں کی باتوں کی وجہ سے آپ اللہ کے راستے کو چھوڑ دیں، تو پھر تو شیطان جیت جائے گا، آپ ہار جائیں گے۔ آپ کا وہ فیصلہ جو آپ نے اللہ کے لیے کیا تھا، اسی فیصلے سے آپ لوگوں کی وجہ سے پیچھے ہو گئے۔ تو لوگ کہتے ہیں کہ 20 سال تو تم نے یہ کیا وہ کیا فلاں کیا، اب جا کے نمازی بن گئے اور اب جا کے ہمیں لیکچرز دے رہے ہو۔ لوگ نہیں سمجھتے نا آپ کو پراپر طریقے سے، ایسے لوگوں کے اندر شعور نہیں ہوتا، ایسے لوگوں کے اندر اپریشیٹ کرنے کا مادہ نہیں ہوتا۔ تو ان کی باتیں کہیں آپ کو ڈی موٹیویٹ نہ کر دیں۔ آپ نے جو فیصلے اللہ کے لیے کیے ہیں نا، ان فیصلوں میں پھر لوگوں کو مداخلت کرنے کی اجازت نہ دیں۔ اگر آپ نے اللہ کے لیے سٹارٹ کیا نا، تو پھر اسے اختتام تک بھی اللہ کے لیے لے کر جائیں۔ یہ نہ ہو کہ آپ 2 قدم اللہ کے لیے آگے بڑھیں تو لوگوں کی باتوں کی وجہ سے 4 قدم پھر پیچھے ہو جائے، پھر 6 قدم آگے اٹھائیں اللہ کی خاطر، اللہ کی رضا کی خاطر، اللہ کی محبت میں، لیکن لوگوں کی سو کولڈ باتوں کی وجہ سے پھر 8 قدم پیچھے ہو جائیں۔ سو ایسا نہیں کرنا۔ آپ اگر چینج ہوئے ہو تو اللہ کے لیے ہوئے ہو۔ آپ پہلے بے حیائیوں میں انوالو تھے، اب آپ نے حیا کا سفر شروع کیا ہے، تو لوگوں کے لیے نہیں کیا، اللہ کے لیے کیا ہے۔ آپ پہلے گناہوں میں تھے، اب آپ نے گناہوں سے توبہ کر لی، نیک ہو گئے، تو آپ اللہ کے لیے نیک ہوئے ہو، لوگوں کے لیے نیک نہیں ہوئے ہو۔ اگر پہلے آپ لوگوں کو برائی کی دعوت دیتے تھے اور آپ اچھائی کی دعوت دے رہے ہو، تو اللہ کے لیے دے رہے ہو، اس بات کے لیے نہیں دے رہے کہ میری اس دعوت سے لوگ میری تعریفیں کرنا سٹارٹ کر دیں۔ کی تو کی، نہ کی تو نہ کی۔ رب کے لیے جو فیصلے کیے جائے، لوگوں کی وجہ سے ان فیصلوں سے ہٹا نہ جائے، کیونکہ لوگ آپ کو سمجھنے میں غلطی کر دیتے ہیں، لیکن اللہ آپ کو آپ سے بہتر طریقے سے جانتا ہے۔ سو آپ کی زندگی اللہ کو سامنے رکھ کر گزرنی چاہیے۔ لوگوں کے بدلتے مزاج، بدلتے بیہیویئرز سے آپ کو کوئی لینا دینا نہیں ہونا چاہیے۔ اس دن مجھے کال آئی، ایک بہن روتے ہوئے کہتی ہے مجھے خودکشی کرنی ہے۔ جب ریزن پوچھا، جی لڑکے کے پاس میری پکچرز ہے اور وہ مجھے دھمکیاں لگا رہا ہے کہ اگر ملی نا، اگر آئی نا، تو میں تمہاری پکچرز جو ہے وہ آؤٹ کر دوں گا، میں تمہیں ایکسپوز کر دوں گا، میں تمہارے امی کو سینڈ کر دوں گا، ابو کو سینڈ کر دوں گا، بھائی کو سینڈ کر دوں گا۔ اور وہ لڑکی بیچاری اس سٹریس میں خودکشی تک کے پلانز بنا رہی ہے۔ اب یہ ظلم ہی ہوا نا کہ پہلے لڑکی کو بے وقوف بنایا، میٹھی میٹھی باتیں کر کے اس سے پکچرز منگوائی۔ غلطی لڑکی کی بھی ہے، کیوں کیا یقین، کیوں کیا اعتبار، کیوں کیا بھروسہ؟ جب اللہ نے کہہ دیا تھا وَلَا تَقْرَبُوا الزِّنَا، زنا کے قریب نہ جاؤ، نہ کرو کسی پہ بھروسہ، نہ کرو کسی پہ اعتماد، نہ کرو کسی کا یقین۔ یہ لوگ میٹھی میٹھی باتیں کر کے تمہاری عزتوں کی دھجیاں اڑا دیں گے اور تمہیں سمجھ بھی نہیں آئے گی۔ ہائے ہیلو سے بات سٹارٹ ہوگی اور اس ہائے ہیلو میں کپڑے تک اتر جائیں گے اور سمجھ نہیں آئے گی تمہیں۔ لیکن نہ لڑکی سنتی ہے نہ لڑکا سنتا، لڑکا اپنے نشوں میں، لڑکی اپنے نشوں میں۔ پھر جب ایسی آزمائشیں آتی ہیں تو ان کو لٹکنے کے خواب آتے ہیں، حرام کاموں میں اپنی زندگی گزار رہے ہوتے ہیں، اور جب تھوڑی سی آزمائش آتی ہے پھر تو مرنا بھی ان کو حرام طریقے سے ہوتا ہے۔ تب وہ ظالم ہے وہ لڑکا۔ تو یار خدا کا واسطہ یہ تم لوگ کیا کر رہے ہو یار؟ یہ نفس اور ہوس اور شہوتوں کے نشوں میں کون سی زندگیاں اختیار کر لی ہے آپ لوگوں نے؟ اندھے ہو گئے ہو، بہرے ہو گئے ہو، کیا ہو گیا ہے تمہیں؟ ایسا کون سا نشہ کیا ہوا ہے تم نے جو اللہ کی بات بھی اثر نہیں کر رہی، قرآن کی بات بھی اثر نہیں کر رہی، رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی حدیثیں بھی اثر نہیں کر رہی؟ او ظالم کیا کر رہے ہو؟ کیوں ظلم کر رہے ہو خود پر، لوگوں پر؟ ایک چھوٹی سی بات تمہیں سمجھ نہیں آ رہی کہ یہ دنیا تمہارے لیے ایک آزمائش ہے۔ اگر جنت کے شوق میں، اللہ کی محبت میں نیک اعمال نہیں ہو رہے تو جہنم کے خوف سے ہی برے اعمال سے رک جاؤ، ظلم سے رک جاؤ، بے حیائیوں سے رک جاؤ۔ قیامت کے دن جو ظالم لوگ ہوں گے نا، وہ اندھیروں میں اٹھائے جائیں گے۔ اللہ سختی سے ان سے حساب کتاب کرے گا، جنہوں نے لوگوں کی زندگیاں تنگ کی، جن کی وجہ سے لوگوں کی دنیا اور آخرت بگڑی۔ یہاں اگر وہ پکڑے نہیں گئے، یہاں اگر ان سے کسی نے پوچھا نہیں، کسی قانون کے ہاتھ ان تک پہنچے نہیں، تو وہ یہ نہ سمجھے کہ ہم بچ گئے۔ مر کے تو دیکھو ذرا ایک دفعہ،
واللہ اتنی سخت پکڑ تمہارا انتظار کر رہی ہے نا، تمہاری چیخیں 7ویں آسمان تک جائیں گی۔ فرعون بھی کہتا تھا کہ میں خدا ہوں، میری مرضی کے فیصلے چلیں گے، میں جس پہ چاہے ظلم کر دوں، مجھ سے کوئی نہیں یہ پوچھنے والا۔ جیسے ہی اللہ کے عذاب نے اس کو گھیرا، ساری اکڑ ٹھکانے آ گئی، جھک گیا اللہ کے سامنے، چیخ چیخ کے کہہ رہا تھا میں سدھر گیا، میں لے آیا ایمان آپ پر، موقع دے دے، کوئی موقع نہیں ملا۔ ایسے ہی آج اگر اس دنیا میں کوئی بھی ظالم ہے، کوئی بھی کسی دوسرے پہ ظلم کر رہا ہے اور اس کی وجہ سے کسی کی زندگی برباد ہو رہی ہے، کسی کی عزت برباد ہو رہی ہے، کسی کا ایمان خطرے میں، واللہ ایسے ظالموں کی پکڑ بہت سخت ہونے والی ہے۔